تو وہ میں نے جو بتایا کہ مفتی صاحبان میں سے، علماء صاحبان میں سے پیش ہو گئے اور میرے اناد اور عداوت کی وجہ سے رد کیا، اور تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو جو میں بہت سکے بند قانون چاہتا تھا اس کی مخالفت میں پیش ہوئے، اور کتابیں لے آئے اور دلائل پیش کی عدالت میں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے طاہر القادری صاحب نے، دیکھو یہ امام اعظم کا مذہب ہے، یہ صاحبین کا مذہب ہے، یہ ائمہ احناف کا مذہب ہے، اگر گستاخی کرے گا رسول کی تو یہ قابل معافی جرم ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے، قتل نہیں ہوگی، جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، انہوں نے غلط کہا۔ یہ میری مخالفت میں وہ اقوال پیش کیے جو میرے سامنے تھے، کسی سے مخفی نہیں ہے، مگر میں اس موقف سے ہٹ کر دوسرے موقف کو ترجیح دے رہا تھا۔ انہوں نے اقوال لا کے دکھایا عدالت میں کہ توبہ قبول ہوگی، قابل معافی جرم ہے، گستاخی ہے رسول۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عورت و مرد سب قتل ہوں گے، کہنے لگے یہ جاہل ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے کتابوں میں، اس نے کتابیں پیش کر دی لا کے کہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اگر ارتداد کرے گی خواہ گستاخی رسول کا تو قتل نہیں کی جائے گی، عورت کی سزا قتل نہیں ہوگی، یہ حوالے پیش کر دیے انہوں نے۔ میں ان کے منہ کو تک رہا تھا، اندازہ کر لیں اس وقت میرا عالم کیا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے۔ میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا، اس لیے کتابوں کو پڑھ کر میں نے عدم قبول توبہ کا قول کیا تھا وفاقی شرعی عدالت میں، اور متاخرین احناف کے میں نے قول پیش کر دیے تھے جان بوجھ کے، اور مالکیہ اور حنابلہ اور شوافے کے، اور میں چاہتا تھا کہ عورت گستاخی کرے یا مرد بلا استثناء قتل ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ احناف کے ائمہ متقدمین نے عورت کو مستثنیٰ کیا ہے سزائے قتل سے، وہ عبارتیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، مگر میں راستہ بند کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری یہ تھا کہ مسئلہ صرف فقہ کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدہ کا بھی ہے، لہذا اگر امام اعظم کا قول عورت کو قتل نہ کرنے کا ہے تو کوئی نہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا اور متاخرین احناف کا ہے، سو میں نے وہ قول لیا تھا تاکہ راستہ بند ہو جائے ہر قسم کی گستاخی کے امکان کا۔ اور تیسرا یہ میں نے پڑھا ہوا تھا کہ کافر اور ذمی، یہودی اور عیسائی اگر گستاخی کرے تو قتل نہیں کیا جائے گا، احناف کے متقدمین کا یہ قول بھی ہے، آگے میں دلائل دوں گا آپ کو۔ لیکن میں چاہتا تھا اگر یہ راستہ کھول دیا میں نے استثناء کا کہ مسلمانوں پر اطلاق ہوگا اور یہودی، عیسائی، غیر مسلم گستاخی کرے تو سزا موت نہیں ہوگی، ان کے لیے تعزیر ہوگی، اگر یہ راستہ کھول گیا تو پھر ان کے دروازے کھلے رہ جائیں گے گستاخی کے۔ میں چاہتا تھا ہر امکان گستاخی رسول کا بند ہو جائے، اور جو زبان کھولے، مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو یا مومن ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، اسے کتے کی طرح سزا موت دے دی جائے جو عظمت رسول پر زبان کھولے۔ مگر مولوی صاحبان نے، مفتی صاحبان نے میری مخالفت میں تینوں موضوعات پر حوالے دیے کہ طاہر القادری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اور عدالت میں کھڑے ہو کے وہاں برملا پورے جہان کے سامنے کہا کہ گستاخی رسول قابل معافی جرم ہے، یہ امام اعظم اور ائمہ احناف کے قول ہیں کہ توبہ قبول ہوگی، اور توبہ قبول صرف آخرت کے لیے نہیں، اسقاط قتل بھی ہوگا، یہ توبہ قبول مرتد ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ ائمہ احناف کے ہاں گستاخی رسول ردہ ہے، ارتداد ہے، اور ہر مرتد اگر توبہ کر لے، موقع دیا جائے تو قتل معاف ہو جاتا ہے، اس کا قتل معاف ہوگا۔ یہ دلائل لا کے دیے، کتابیں دکھائیں، اور یہ دلائل دیے کہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت بھی قتل ہوگی گستاخی رسول پر۔ انہوں نے کہا یہ غلط کہا انہوں نے، یہ احناف کی کتابوں میں ہے، موقف ہے کہ عورت قتل نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا میں نے کہا تھا مسلم و کافر، یہودی عیسائی بھی کرے وہ بھی قتل ہوگا۔ انہوں نے وہ کتابوں کے حوالے دے دیے کہ نہیں، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کافر گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کی تعزیر ہوگی، سزا قید ہوگی، اور اب توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو معاف ہو جائے۔ اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ فتوے لگانے والے کہاں تھے، سارے جہان کو پتا ہے،
اور جب عدالت ختم ہوئی تھی وفاقی شرعی عدالت، تو وہ جو جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو، حضرت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باہر نکلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا مولوی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ، رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی، عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں، رسول پاک سے تو نہیں تھی، وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے، سارے راستے بند کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑھی تھی آناف کی، مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے۔ اور آپ کے ظلم کی، عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آ کے بولیں آپ، اور راستے کھلوائے ہیں قابل معافی بنوانے کے لیے، اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوایا، کچھ حیا کرتے، یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا، مگر کون شرم لیتا ہے؟ مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کی ہے۔